کہ جب قرآن پڑھا جائے تو بالکل خاموشی سے اس کو سنو. گویا کہ قرآن کی تلاوت کے وقت اگر تلاوت قرآن ہو رہی ہے اور آپ باتیں کر رہے ہیں تو یہ اس قرآن کا خلاف کرنا ہوگا، انسان گناہ گار ہوگا. تو اب یہ چند صورتیں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے ہاں ناجائز صورتیں ہمارے سے وجود میں آ چکی ہیں اور ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ ایک تو یوں ہوتا ہے کہ بعض اوقات جلسے وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں، مسجد میں کوئی پروگرام ہو رہا ہوتا ہے، اوپر کے مائک کھول دیتے اور قرات شروع ہو جاتی ہے. اب جب قرات ہوتی ہے دور دور تک وہ قرات کی آواز جا رہی ہوتی ہے. اب اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، اور سارے لوگ جو ہیں جہاں تک آواز جا رہی ہے گھروں میں کام کر رہے ہیں، بازار میں کام کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہاں قرات کی آواز آ رہی ہے. تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اگر لوگ اپنے کام میں پہلے مصروف ہیں اور کوئی شخص اس وقت قرات بلند آواز سے کرتا ہے تو قرات کرنے والا گناہ گار ہوگا. اور اگر وہ پہلے سے شروع ہے اور کچھ لوگ وہاں پر آتے ہیں تو ان کو پھر خاموشی سے سننا واجب ہوگا. وہ اگر اپنے کام میں مشغول ہوں گے تو گناہ گار ہوں گے. لہذا بہتر طریقہ یہی ہے کہ جب اس طرح بلند آواز جب قرات کی جائے تو مائک باہر کے بند کر دیے جائیں. جو اندر کے لوگ ہیں بس وہ سنیں، یہ بہت بہتر ہے. باہر کے مائک نہ کھولے جائیں ورنہ پھر وبال ہوگا. اسی طریقے سے شبینے پڑھے جاتے ہیں تو پوری رات اوپر کے مائک کھول کر اور پوری رات قرآن پڑھا جا رہا ہوتا. ابھی اتنے گناہ گار ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کہاں تک آواز جا رہی ہے، اور ان لوگوں پر کیا وہ خاموش ہو کے سنیں، وہ اپنے کام نہ کریں؟ تو ایسا آپ کیوں آزمائش میں ڈال رہے ہیں؟ تو چونکہ یہ آزمائش میں ڈالنے والا یہ ان کو مطلب مجبور کر رہا ہے اس گناہ پر، تو یہ گناہ گار ہوں گے. اس لیے اگر شبینہ وغیرہ پڑھنا ہو تو اندر کے مائک کھولیں، باہر کے مائک نہیں کھولنے چاہیے. اسی طریقے سے بعض اوقات ہمارے گھروں میں ٹی وی پر قرآن پاک کی تلاوت آ رہی ہوتی ہے، یا ہم کیسٹ وغیرہ لگا دیتے ہیں ٹیپ ریکارڈر پر اور پھر باتیں شروع کر دیتے ہیں. خاص طور پہ عورتیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے کہ ان کی زبانیں کبھی بند نہیں ہوتی، سارا دن باتیں کرتی رہیں گی، لیکن دماغ اتنا اللہ نے ان کو مضبوط دیا ہے کہ وہ پلپلا نہیں ہوتا. دوسرے کا ہو جائے گا، مردوں کو سر میں درد ہو جائے گا، ان کے نہیں ہوگا. یہ آدھا گھنٹہ بول کر بھی حسرت سے کہیں گی کاش 5 منٹ اور ہوتے تو بہن آپ کے پاس بیٹھتی، لیکن ابھی کام بہت ہے. تو یوں مطلب یہ کہ قرات چل رہی ہے، باتیں چل رہی ہیں، بھائی آپ قرات بند ہی کر دیں، اس سے بہتر ہے. کوئی اس میں بے ادبی کا پہلو نہیں ہے. یہ بے ادبی ہے کہ آپ لگا کر باتوں میں مشغول ہو جائیں، یہ غلط ہے. اسی طریقے سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن خوانیاں رکھواتے ہیں. اس میں وہ حافظ صاحب ہوتے ہیں کوئی مسجد کے، وہ بچوں کو لے آتے ہیں اور وہ سارے بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اور خصوصاً جب کچھ کھانا وغیرہ آنے والا ہو نا تو پھر وہ حافظ صاحب کا جوش بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور وہ جو کم وقت پڑھو اونچے سے پڑھو، وہ زور زور سے پڑھتے ہیں بچے، اور سارے کے سارے گناہ گار ہو رہے ہیں. ایسی قرآن خوانی اس انداز سے کرنا حرام ہے. قرآن خوانی منع نہیں ہے، قرآن پڑھوانا باعث برکت ہے، لیکن ہونا ہی چاہیے کہ سب اپنے اپنے طور پہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ بس اپنے کان تک سنیں. اونچی آواز سے پڑھنا اس طرح مجمع کثیر میں یہ گناہ ہے، یاد رکھیں. تو جو اپنے گھروں میں قرآن خوانی رکھوا کر اس طرح چاہتے ہیں کہ بلند آواز سے پڑھیں، وہ اس کا مطلب ہے خود گناہ گار ہو رہے ہیں، اور چونکہ گناہ کا موقع فراہم کر رہے ہیں ان سب کا وبال بھی شخص کے اوپر ہوگا. اس لیے بلند آواز سے نہ پڑھنے دیں، آہستہ آواز سے ہی پڑھنے دیں. لیکن یہ وضاحت کر دوں کہ ایک ہوتا ہے قرآن پڑھنا، ایک ہوتا ہے قرآن سیکھنا سکھانا، اس میں فرق. یہاں قرآن پڑھنے کو بلند آواز سے جب پڑھا جائے تو کہا گیا ہے کہ سنیں. سیکھنے سکھانے میں یہ قید نہیں ہے. لہٰذا جو دینی مدرسے ہوتے ہیں آپ نے اس میں دیکھا ہوگا کہ ایک قاری صاحب بیٹھے ہیں، وہ بچوں سے کہتے ہیں پڑھو بیٹا ذرا اونچا پڑھو، اور 2-3 حافظ ہوتے ہیں، وہ اتنے ماہر ہوتے ہیں، یہ ایک کی طرف توجہ کرتے ہیں، سنتے ہیں، دوسرے کو کہتے ہیں پڑھتے رہو. وہ سب اونچی آواز سے پڑھ رہے ہیں مدرسے میں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ ہے تعلیم و تعلم کا مسئلہ، سیکھنے سکھانے کا مسئلہ ہے، اس میں گنجائش نکل سکتی ہے. لیکن جہاں قرآن پڑھنے کا مسئلہ آئے تو وہاں پر بالکل احتیاط کرنی چاہیے کہ بلند آواز سے اس طرح قرات کرنا کہ دوسرے مجبور ہو جائیں نہ سننے پر، جیسے بازار وغیرہ میں، تو یہ گناہ گار ہوگا. اور اگر آپ نے خود قرات لگائی اور باتوں میں لگ گئے ہیں تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے. اس کا اچھی طریقے سے دھیان رکھا جائے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً
ودون الجہر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. ارشاد ہوتا ہے کہ اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو، تضرعاً گڑ گڑا کر، اور خیفتاً وخیفتاً اور ڈر کے ساتھ. تو یہ بعض فقہا نے بیان فرمایا کہ اوپر والی آیت جو ہے وہ جہری نمازوں میں مقتدی کو مخاطب کر رہی ہے کہ جب امام جہری نماز میں جہر سے قرات کر رہا ہو تو خاموشی سے سنو. اور نیچے والی آیت میں ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کرو. یہ سری نمازوں کے بارے میں ہے کہ سری نمازوں میں آپ نے پڑھنا کچھ بھی نہیں، اپنے دل میں اپنے اللہ تعالیٰ کو بس یاد کرتے رہیں. بعض نے کہا پانچوں نمازوں کا حکم یہی ہے، امام کی قرات کی آواز آ رہی ہو نہ آ رہی ہو، دل میں اپنے صرف یاد کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کو خوب ڈر کے ساتھ، خوف کے ساتھ، اس طریقے سے. وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور بے آواز نکالے زبان سے صبح اور شام. یعنی اپنے دل میں یاد کرو، آواز نہ نکالو، صبح بھی یاد کرو اللہ تعالیٰ کو، شام کو یاد کرو. وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ، اور غفلت کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. تو ان آیات کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے اور امام کے پیچھے مقتدی کسی قسم کی قراءت نہیں کرے گا. ضمناً تھوڑا سا وقت تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ بعض بہنیں ہم سے کویشچن کرتی ہیں، بعض بھائی بھی کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بہنیں اکیلی گھر میں ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت لگا دی اور اب کچن میں کام کر رہی ہیں، بات نہیں کر رہی لیکن کچن میں کام کر رہی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں کہ صبح صبح جا کر دکان کھولتے ہیں، اس میں قرآن پاک کی تلاوت لگا دیتے ہیں اور دکان کی صفائی شروع کر دیتے ہیں، جھاڑو دے رہے ہیں یا چیزیں صاف کر رہے ہیں، خصوصاً یہ جو آئٹم وغیرہ ہوتے ہیں، پرچون کے آئٹم ہوتے ہیں، یہ کیا یہ صحیح ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ قرات کی طرف مکمل توجہ نہ ہو، کسی اور کام میں آدمی لگ جائے. بہتر یہ ہے کہ قرات اگر لگائیں 5-7 منٹ غور سے سن لیں، اس کے بعد اپنے کام میں مصروف ہوں، پھر قرات بند کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.